بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے کہ دنیا کا، کائنات کا سب سے زیادہ مفید کلام، سب سے زیادہ مؤثر کلام، اگر میں اس سے دور ہوں تو اس طرف سے مشکل نہیں ہے، میری طرف سے مشکل ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ دنیا کا بہترین کوک یعنی باورچی، کھانا بنانے والا، وہ مزیدار ترین کھانا بنا کر کسی کے سامنے رکھے، اگر سامنے والا جس کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے اگر وہ بیمار ہو، اس کو مثال کے طور پر بخار، بڑا تیز بخار ہے، نزلہ وغیرہ لگا ہوا ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کی حالت میں انسان کا کھانے کا بھوک مر جاتی ہے اس کی۔ بعض لوگ جب زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو بالکل کھانے کی طلب ہی ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بعض اوقات انجیکشنز کے ذریعے سے ان کو غذا دی جاتی ہے تاکہ وہ زندہ رہیں۔ بہترین، اب انجیکشن والی غذا کا کوئی تو مزہ نہیں ہوتا، بلکہ انجیکشن سے تھوڑی بہت جو ہوتی ہے وہ تکلیف ہی محسوس ہوتی ہے، جبکہ جو اللہ نے کھانے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کھانے بنائے مختلف قسم کے، بہترین مزیدار ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کھانا مزیدار ترین ہی کیوں نہ ہو، لذیذ ترین غذا سامنے کیوں نہ پڑی ہو، اگر کھانے والا بیمار ہو، کھانے والا صحت مند نہ ہو تو اس کا دل ہی نہیں کرتا کھانے کا، اس کو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید انسان کی روح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے بہترین، مؤثر ترین کلام ہے، اس لیے کہ اس کلام کو بھیجنے والا کون ہے، کس کا کلام ہے؟ جو میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس سے کس طرح بات کی جائے تو سب سے بہترین طریقے سے سمجھے گا۔ عقل کا وہ خالق ہے، ہماری نفسیات کا وہ خالق ہے، ہماری ہر چیز کا وہ خالق ہے، تو وہ دنیا کے ہر استاد سے بہتر جانتا ہے بات کیسے سمجھائی جائے۔ اس کی مثالیں دنیا کی ہر مثال سے افضل ہیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہم اپنی خواہشات نفس یعنی انسان کی روح کی بیماری جتنی زیادہ شدید ہے، اتنا انسان بے رغبت ہو جاتا ہے، اس کے دل سے شوق ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل سے خواہش ختم ہو جاتی ہے اللہ کے کتاب کی طرف توجہ کرنے کی۔ توجہ فرمائیں، اس آیت نمبر 50 میں جو سورۃ المرسلات کی آخری آیت ہے، پروردگار عالم بہت زبردست انداز میں، بہت بہترین انداز میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن سے زیادہ بہترین چیز تمہیں کہیں نہیں ملے گی جو تمہاری ہدایت کر سکے۔ اگر اس قرآن کو تم توجہ دو، اس قرآن کو توجہ سے پڑھو، اس قرآن کو توجہ سے سنو، تو یہ تمہارے دلوں میں اتر جائے گا، تمہاری ہدایت کا سبب بن جائے گا، خدا کے آگے جھکنے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم تم پر اثر نہیں کر رہا تو پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ یؤمنون، تو اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔